یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری۔ ناظرین، نوجوانوں کو ملک کا اثاثہ قرار دیا جاتا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سال یعنی کہ 2026 کے سال کو نوجوانوں کا سال قرار دیا ہے۔ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے حکومت بھی پرعزم ہے اور اس حوالے سے میئرز بھی لے رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج کی نشست میں موجود ہیں سید محسن ذوالفقار صاحب، آپ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے وائس چیئرمین ہیں۔ سر، ریڈیو پاکستان آمد کا بہت شکریہ۔ سر بہت شکریہ جی قاسم صاحب آپ کا کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے بات کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ جی محسن بھائی، مجھے بتائیے گا کہ منشیات کا کلچر فروغ پا رہا ہے، اس کی بے خبری کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جو منشیات کا رجحان آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان نسل اس سے بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، کمیونٹی ہو، کوئی بھی سیگمنٹ ہو، خاص کر جو ڈرگ مافیا ان کا ٹارگیٹ ہی یوتھ ہے جی، کہ یوتھ کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہماری جو یوتھ ہے اس میں یہ بہت بری طرح سے پینیٹریٹ کر گیا ہوا ہے نشہ۔ آپ اگر سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، کمیونٹی کی میں بات کروں، کسی بھی جگہ پہ جنرل پبلک میں، آپ کو وہاں بھی کوئی نہ کوئی اپنے سراؤنڈنگ ایڈکٹ نظر آئے گا۔ آپ تعلیمی ادارے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایڈکٹ ڈفرینٹ ٹائپس آف سبسٹینس یوز کرتے نظر آئیں گے، اور یہ کلچر پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کا جو روک تھام ہے یا اس کی جو اویئرنیس ہے، اس میں جو ہمارے ادارے کا رول ہے، بیسیکلی ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب، یہ ایک جوائنٹ انیشیٹو پروجیکٹ ہے ڈپٹی کمشنر آفس لاہور کا، اور ہماری ایک آرگنائزیشن ہے یوتھ کونسل فار اینٹی نارکوٹکس، اور جو ٹریننگ سینٹر ہے یہ 2013 میں اسٹیبلش ہوا، بلکہ جو آرگنائزیشن ہے وہ 1984 سے کام کر رہی ہے، یعنی 1984 سے کام کر رہی ہے صرف منشیات کے خاتمے کے لیے جو پینیٹریٹ ہو رہا ہے یوتھ میں۔ یس، ہماری جو ڈومین ہے، ہم بیسکلی کرتے ہیں اویئرنیس پہ، پلاننگ پہ، لیجسلیشن پہ، پالیسی پہ، گورنمنٹ کے ساتھ جتنی ویریس کمیٹیز ہیں اس حوالے سے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں، گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ بھی کرتی ہے، آن بھی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مرحلہ ٹریٹمنٹ اینڈ ہیبلیٹیشن کا۔ ہم اس میں فری آف کاسٹ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات بھی پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے ریفرل کے طور پہ۔ پھر کاؤنسلنگ وہ ہماری ٹیمز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کرتے ہیں۔ پھر سڑکوں، باغوں، پارکوں پہ جو ایڈکٹ آپ کو نظر آتے ہیں، اس میں لاہور کی، کیونکہ ہم مینلی لاہور اور پنجاب میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم ڈفرینٹ ان کا جو ہائیجینک کنڈیشن ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، پھر ان کی جو ماہانہ اموات ہوتی ہیں، ڈیڈ باڈیز ریکور کرتے ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے، ان کو پھر دفنانا آئی او کی مدد سے، جو پولیس انویسٹیگیشن آفیسر ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ایک ہے۔ پھر ہم نے ایک انٹروڈیوس کروایا اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس انیشیٹو۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی 2016 سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اب تک پنجاب میں ہم نے کوئی تقریباً 24 کے قریب ادارے ہیں جس میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، جن کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ایم او یو سائن کر کے، اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ڈرگ یوز پریونشن کے، ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن کے، اس پہ ہم کام کرتے ہیں۔ اس میں بنیادی چیزیں یہی ہیں کہ پہلے آپ جنرل اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں تعلیمی ادارے میں، جس میں ایک آپ کہہ لیں کہ آڈیٹوریم میں بڑا ایک سیمینار ہوتا ہے، سب فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر باڈیز ہیں، اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں، ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ آن ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کیا ہیں۔ یوتھ کی ہم بیسک لائف سکل پہ بات کرتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کی مہارتیں کیا ہیں، آپ نے کس طرح اینگر مینجمنٹ ہے، غصے پہ کیسے قابو پانا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے، بیسکلی جو تعلیمی اداروں میں زیادہ ہم کام کرتے ہیں، تو تعلیمی اداروں میں جو ہم نے سروے کنڈکٹ کیا اس میں پتہ چلا کہ جو انسائڈ دا پریمیسز ڈرگ آتی ہے یا سبسٹینس ملتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے، جس میں گارڈ ہے، سویپر ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، یہ انوالو ہیں، یہ کینٹین سٹاف ہے، تو ہم ان کے ساتھ بھی سیشنز کرتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ پہ جو فیکلٹی رہ جاتی ہے، ٹیچرز ٹریننگ، ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک کلاس میں 50 یا 100 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس
جو بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ڈیلی انٹریکشن کتنا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ روز بات کر رہا تھا اور ایک ہفتے سے اب نہیں کر رہا بات، آگے بیٹھتا تھا پیچھے چلا گیا، اس کی پرفارمنس میں فرق آ رہا ہے، اٹینڈنس اس کی نہیں ہے، غیر حاضر رہ رہا ہے، اس کا اگر آتا ہے تو اس کا وہ اس طرح بیہیو نہیں ہے، تو اس کو کس طرح آپ نے ایڈریس کرنا ہے. آیا بتاتے ہیں کہ سمبلز بھی کیا ہیں، سمٹمز کیا ہے، یس، اب ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہے، ہمارے پاس سائیکائٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور ہمارے خود جو ماسٹر ٹرینر ہیں اس فیلڈ میں یونیورسل پریونشن کیریکولم کے، تو وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ ساری چیزوں میں کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے یونیورسل پریونشن کیریکولم کے بارے میں بتایا، یہ مجھے بتایا کیا کہ کیریکولا آپ خود ڈیزائن کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو دیتے ہیں یا انسٹیٹیوٹس کو دیتے ہیں کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں؟ جو یونیورسل پریونشن کیریکولم کی بات کی ہے، یہ ہم خود نہیں اس کو ڈیزائن کرتے. اچھا، صحیح. بیسکلی کولمبو پلان ایک سری لنکن انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، اور اس کو بنانے میں پاکستان بھی ایز اے ممبر اسٹیٹ ہے اس میں. اور وہ کولمبو پلان جو ڈرگ ایڈوائزری پروگرام ہے، وہ اس وقت دنیا کی کوئی 73 کنٹریز میں کام کر رہے ہیں آن ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن اور ٹریٹمنٹ پہ. تو پہلے تو جسٹ دے آر اونلی ورکنگ فار ٹریٹمنٹ، اسے کہتے ہیں یونیورسل ٹریٹمنٹ کیریکولم. اور اب انہوں نے کچھ عرصے سے کوئی تقریباً 10 سال سے، آپ کہہ رہی ہیں 12 سال سے، یونیورسل پریونشن کیریکولم بھی انٹروڈیوس کروایا ہے، جس کے تحت لوگ اس میں ایگزام بھی دے رہے ہیں، ان کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر جس طرح یہ ٹریٹمنٹ کی بات کروں تو یونیورسل ٹریٹمنٹ کیریکولم کے بعد آئی کیپ انہوں نے ایک انٹروڈیوس کرایا ایگزام. اس میں پروفیشنل جو ڈاکٹرز ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اس میں انرول ہوتے ہیں، اپیئر ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایگزام ہوتا ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ لیولز ہیں، آئی کیپ 1 2 3 اس طرح. تو یہ دنیا میں کے 73 کنٹریز میں کام کر رہا ہے. اور جہاں تک پریونشن ہے، اس میں ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک جگہ جا کے آپ سیمینار کر لیں، بات کر لیں اور یہ ختم ہو گئی. لیکن جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، دے آر ویری ڈفرینٹ. میڈیا کی بات کروں، کیونکہ میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو رول آف میڈیا انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے اس میں. وہ پھر اس کے بعد انہوں نے ہوم بیسڈ پریونشن لائک فیملی کی، وہ کس طرح اس میں کام کر سکتے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ موڈیول ہے. اچھا، آپ مجھے موڈیولس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فیملی کی کاؤنسلنگ بھی ہوگی انڈیویجول جو ایڈکٹ ہے اس کے علاوہ؟ یس، ایڈکشن میں اف اے پرسن از انوالو ان ایڈکشن، تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کے پروٹوکول کے 90 ڈیز منیمم اس کا ریہیب سینٹر کا پیریڈ ہے ٹریٹمنٹ کا، یعنی کہ انڈیویجول کو 90 دن ریہیب کریں رہنا ہے. بالکل، ریہیب رہنا ہے، جس میں اس کی ڈیٹاکس کا پیریڈ ہے، اس کے بعد اس کی کاؤنسلنگ ہے، تھراپیز ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس کے بعد جب وہ اچھا اس کے ساتھ 3 منتھس وہ اس کے ساتھ 6 ماہ اس کی کاؤنسلنگ کا، اس کا اور اس کی فیملی کا. اچھا، فیملی کے سیشنز بھی ہیں ڈفرینٹ. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آپ ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ 10 دن بعد، 15 دن بعد، 1 ماہ بعد آتے ہیں، تو آپ نے بھی ایگزامپل سنی ہوگی، فلاں کا بچہ ٹریٹمنٹ میں گیا ہے اور وہ واپس آیا اور وہ دوبارہ ریلیپس ہو گیا. تو پاکستان میں جو ریلیپس ریٹ ہے وہ 96% ہے اور پوری دنیا میں 60% ہے. اور جو کولمبو پلان کی ہی اسٹڈی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر لوگ جو ٹریٹمنٹ سینٹر میں جاتے ہیں اور اس میں 60% جو ریشو ہے نا، وہ سکسیزفل ریشو مانی جاتی ہے کہ وہ ریکور رہتے ہیں، ریلیپس نہیں ہوتے. لیکن جو 40% ہے دے آر آلویز ایٹ رسک. لیکن اس کی نسبت پاکستان میں 96% ریلیپس ریٹ ہے. اگر ایک بندہ آج علاج کے لیے گیا ہے اور وہ مہینے بعد آیا ہے علاج کروا کے، 1.5 ماہ بعد آیا ہے، تو وہ آ کے دوبارہ ریلیپس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں وہی دوست ہیں، وہی آ کے لوکیلٹی ہے اس کی، یا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کی کاؤنسلنگ کریں. اس کے بعد اس کا دیکھیں، یہ جو ایک ہے نا ٹریگر، کہ ایک بندہ ایڈکٹ تھا، اس نے سٹارٹ کی ایڈکشن، فیملی نے اس کو ریہیب سینٹر بھیج دیا، اور ریہیب سینٹر سے جب وہ آتا ہے تو آگے جب اسی سوسائٹی میں رہتا ہے، وہ ٹریگر کرتا ہے اسے کوئی نہ کوئی اس کی دوست کی کوئی ایسی موومنٹ دیکھ لیتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، یا کسی جگہ دوبارہ وہی دوستوں میں چلا جاتا ہے یا وہی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے. تو اکثر تو زیادہ یہ جو ایڈکشن ہے یہ ایز اے پیئر پریشر دوستوں کی وجہ سے کرتے ہیں لوگ، گروپ کی صورت میں. صحیح. انڈیویجول بندے بہت کم ہے جو انڈیویجولی کرتا ہے، لیکن جو آپ نے اکثر دیکھے ہوں تو یہ سارے گروپ کی صورت میں کرتے ہیں. ان کے ساتھ 1 2 3 4 5 ایک سے زیادہ ہی لوگ ہوتے ہیں.
اکیلا بندہ وہ کوئی ہوگا جو کرے گا، لیکن نہیں کرتے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت ورسٹ ہے. اچھا محسن صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے یوزلی وہ ہوم لیس بھی ہو جاتے ہیں. جی. مجھے ایک رف آئیڈیا دیجئے کہ پاکستان میں آپ نیش ہم طے کرتے ہیں لاہور میں کتنے ہوم لیس لوگ ہیں جو ڈرگ ایڈکٹ بھی ہیں؟ اچھا، جو ہوم لیس ڈرگ ایڈکٹس ہیں نا، یہ بیسکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار علاج کروا کے آگے ہوتے ہیں. صحیح. مطلب ان کو ہم اپنی اس ڈومین میں ہم کہتے ہیں کرونک ایڈکٹس یا کرونک سبسٹینس یوز ڈس آرڈر. صحیح. جو انٹرنیشنل اسٹڈی آئی ہے یو این او کی اور UNODC اور کولمبو پلان کی INL کی، اس میں یہی کہا گیا کہ ان کو ڈرگ ایڈکٹ نہ کہا جائے، ایز اے اسٹگماٹائز ہی ہوتے ہیں. انہیں سبسٹینس یوز ڈس آرڈر SUD کہہ کے بلایا جائے. ٹھیک. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک تو کرونک ایڈکٹ ہیں، یہ ایک دفعہ علاج کروایا، ریلیپس ہو گئے، پھر کروایا، پھر ریلیپس ہو گئے. صحیح. ان پاکستان ٹریٹمنٹ از ٹو مچ ایکسپینسو اور پرائیویٹ سینٹرز آر مچ ایکسپینسو. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹ سینٹر میں ایک دفعہ کروا دیے، 2 دفعہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. پھر یہی لوگ آپ کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں آ جاتے ہیں، آپ کی چوری چکاری، یعنی کہ ایک چین ہے اس سے یہ ریلیٹڈ ہے. صحیح. اور وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں اس لیے آتے ہیں نشے کی ڈوز کو پورا کرنے کے لیے. آپ کی اگر ایک 10,000 کی چیز ہے تو اس کو نہیں پتہ یہ 10,000 کی ہے، اس نے کیا کرنا ہے، وہ 200 400 500 جتنے اس کو چاہیے نا اپنی ڈوز کے پیسے، اس نے اتنے میں دے کے اور اس نے اپنی ڈوز کر کے سائڈ پہ بیٹھ جانا ہے. اور پھر جب اس کو ہوش آئے گی دوبارہ پھر وہ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈے گا. تو اس میں بڑی انوالومنٹ ہے ڈفرینٹ کرائمز کی. تو اس کے بعد پھر یہ جب فیملی بھی آن کرنا چھوڑ دیتی ہے، چوری چکاری، پولیس انوالو ہوتی ہے، اریسٹ کرتی ہے، فیملی کے پاس بھی آتی ہے، پھر فیملی اس پرسن کو ڈس آن کر دیتی ہے. صحیح. فیملی جب ڈس آن کرتی ہے تو وہ بندہ پھر لاہور شہر کی سڑکوں پہ آ جاتا ہے، کسی بھی شہر کی. اچھا. کیونکہ ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں. ابھی دیکھا کہ حکومت وقت پنجاب حکومت منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم بھی ہے اور کام بھی کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تو فی الوقت تو جو دیکھنے میں آتا ہے کہ لاہور کی سڑکوں پہ اتنے ہوم لیس پیپل نظر نہیں آتے. سر میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور جو ہماری چیف منسٹر پنجاب ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جہاں پہ وہ ڈفرینٹ انیشیٹو کر رہے ہیں. ان کا ستھرا پنجاب پروگرام جو ہے فلیگ شپ پروگرام، ان کا ادر پروگرام جن کی انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ہو رہی ہے. تو اسی طرح انہوں نے، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں یوتھ کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، یوتھ کے لیے کام کر رہی ہوں، انہوں نے بڑے سے انیشیٹو انٹروڈیوس کرایا. لیپ ٹاپ اسکیم آپ دیکھ لیں، اور اسکوٹیز اور ای بائکس جو ہیں، ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے یوتھ کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے پنجاب میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری انہوں نے کسی بھی صوبے نے پنجاب میں پہلی فورس بنی CNF. ہاں، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ CNF پنجاب میں قائم ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے منشیات کا کلچر بہت کم ہوگا اور اس کی ایکٹیویٹیز حوصلہ افزا ہیں؟ بالکل جی. CNF 4 جو بنی ہے اس کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ڈرگ سپلائی ریڈکشن پہ کام کیا جائے. سپلائی کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ ریڈکشن کی بھی ڈومین ہے. صحیح. لیکن مینلی ان کا ٹاسک یہی ہے کہ تعلیمی اداروں کے ماحول کو سیکیور کرنا ہے. تعلیمی اداروں کے پریمیسز کے باہر جو لوگ آ کے سیل کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی پہ خبر آتی ہے جی کہ تعلیمی ادارے کے گرد و نواح سے پولیس نے بندے کو پکڑ لیے. تو وہی ڈرگ سیلر کو اسٹریٹ لیول پہ مارکیٹس میں ڈفرینٹ ایریاز میں، اور یہ وہ ہر جو CM نے، کیونکہ میں جب یہ اوپننگ اس کی سرمنی تھی، پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی تھی، تو میں اس میں تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور چیف منسٹر کی جو اسپیچ تھی، آج بھی مجھے وہ الفاظ یاد ہیں کہ یہ جو فورس بن رہی ہے یہ ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ جائے گی. اور جو بھی نوجوان نسل کو اس لت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو یہ جڑ سے اکھاڑ پھیریں گے. تو آپ دیکھیں کہ ابھی CNF کی جو ڈفرینٹ کارروائیاں ہیں وہ اس پہ بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور جو اس کے پنجاب کے کمانڈر ہیں بریگیڈیئر مظہر اقبال، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جی، کہ وہ بھی کس طرح ایک ایفرٹ کے ساتھ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں. اور ان کی سپروین میں یہ فورس اپنے لوگوں کو، جو نوجوان نسل کا جو فیوچر ہے اس کو غیر محفوظ کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کو نشے کی لت میں مبتلا کر رہے تھے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھرپور طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا محسن صاحب، ابھی آپ نے مجھے سارا سنیریو بتایا کہ کس طرح آپ کا انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے، کتنے لوگ لاہور میں ایڈکٹ ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے. CNF کا بھی ہم نے کردار ذکر کیا. آپ مجھے بتائیے گا کہ سائیکالوجسٹ
کتنے ضروری ہیں, سائیکیٹرسٹ کتنے ضروری ہیں اس عمل میں, اور ریہیبلیٹیشن سینٹر لاہور میں اتنے ہیں کہ ہم کیٹر کر رہے ہیں ایڈکٹ پرسن کو؟ اچھا, جہاں پہ آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ ایک کویشچن ہے. بیسکلی یہ ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن کی ڈومین میں آتا ہے. ہم نے سپلائی پہ بھی بات کر لی, ڈیمانڈ پہ بھی کر لی, تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بدقسمتی سے اس طرح ریہیب سینٹر موجود نہیں ہے. اچھا, گورنمنٹ تو اس پر کام کر رہی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی ویسے انوالومنٹ ہے جس طرح ہونی چاہیے؟ پرائیویٹ سینٹرز ہیں لیکن دے آر مچ ایکسپینسو. اچھا, صحیح. پرائیویٹ سینٹرز ہیں لیکن دے آر مچ ایکسپینسو. وہ عام بندے کی رسائی سے دور ہیں. جو عام اگر ایک کلائنٹ ہے اس کی رسائی دور ہے. ان لاہور پرائیویٹ سینٹرز آر چارجنگ اراؤنڈ 1 ملین 2 ملین پر منتھ. اچھا, تو آپ ایک انڈیویجول کا؟ یس. اور آپ دیکھیں کہ کوئی دے سکتا ہے سر لاہور میں کوئی عام بندہ؟ تو وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح چیف منسٹر پنجاب نے سپلائی ریڈکشن پہ کام کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, ریکویسٹ بھی کروں گا آپ کے پوڈ کاسٹ کی وساطت سے انہیں, کہ آپ نے سپلائی ریڈکشن پہ کام کیا. اب ایک اور امر ہے کہ ٹریٹمنٹ سینٹر ایک آپ اگر اسٹیٹ آف دا ریہیبلیٹیشن سینٹر اگر اسٹیبلش کر دیں, انسٹیٹیوٹ جیسا اسے ہی اس جیسا بنا دیں یا اس کو اپ گریڈ کر دیں, اور کوئی 500 بیڈڈ کم از کم آپ کے پاس لاہور میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہونا چاہیے جو پیورلی ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہو. تو پھر کیونکہ اس میں نوجوان نسل کا گراف بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے, کیونکہ پچھلے دوروں میں تو آپ دیکھیں کسی دور میں اس پہ کام نہیں ہوا. یہ تو گورنمنٹ آف دا پنجاب ابھی سی ایم کی سربراہی میں, میڈم مریم نواز شریف کی سربراہی میں یہ سی این ایم فورس بھی بنی اور اس پہ یوتھ کے لیے وہ کام کر رہی ہیں. اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ انہوں نے 2026 کو یوتھ کا ایئر ڈکلیئر کیا, نئے نئے انیشیٹو آئیں گے, نئی نئی اناؤنسمنٹ ہوں گی, جس طرح آ رہی ہیں چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بھی کہ آیا کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ایڈکشن میں کسی طرح کسی بھی وجہ سے انوالو ہو جائے اور بعد میں اس کو علاج نہ ملنے کی وجہ سے وہ ہوم لیس ڈرگ ایڈکٹ بن کے شہر میں یا کسی پنجاب کی کسی سڑک پہ بیٹھا ہو. اچھا محسن صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کا پلان بنا رہے ہیں اور وہ ان نیئر فیوچر لوگوں کے لیے اویلیبل بھی ہوگا, اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. ہم نے 2026 کا جو اپنا اگلا لائحہ عمل ہے, اور ابھی ہم نے 1 جنوری کو اپنے پچھلے سال کی کارکردگی رپورٹ جو ایک میڈیا بریفنگ ہم نے ہائی لائٹ کی ہے, اور اس میں ہم نے پچھلے سال 25 کا بتایا کہ اس میں ہم نے کیا کیا کیا. ہم نے ایک بڑا انیشیٹو لیا لاسٹ ایئر کے اینڈ پہ کہ ہم نے 1 ڈے ٹریننگ ورکشاپ آن رول آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ کروائی, انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن پہ. اس میں ہم نے جو پنجاب کی اور پاکستان کی جتنی مین لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, جس میں پاکستان رینجرز ہے, اینٹی نارکوٹک فورس ہے, نیولی اسٹیبلش کاؤنٹر نارکوٹک فورس سی این ایف ہے, پھر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے, اے ایس ایف ہے, ایف آئی ہے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم نے انگیج کیا. ایون کہ سٹی ٹریفک پولیس کو, ریسکیو ایمرجنسی سروسز کو بھی ہم نے انگیج کیا آن دس ایشو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ایک پائلٹ ایک ٹریننگ تھی جس میں ہم نے سب سے ڈپارٹمنٹ سے بات کی انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کی, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہا ہے لیکن وہ لنک نہیں ہے اس طرح. تو ہم نے اس پہ لنک کی چیز پہ بات کی کہ اگر پولیس کے پاس کوئی کیس آتا ہے اے این ایف کو کس طرح ریفر ہوگا, اور اس طرح کی چیزیں. اور اس میں ہمارے جتنے ایکسپرٹس تھے انہوں نے اس میں آ کے سیشنز ڈفرینٹ کیے. کمانڈر اے این ایف پنجاب نے اس کا اوپننگ سیشن کیا, سی این ایف کے کمانڈر نے کلوزنگ سیشن کیا, پھر درمیان میں اے ایس ایف کے جو پنجاب کے ہیڈ ہیں وہ آئے, اور ڈفرینٹ چلتا رہا. تو ایک تو یہ تھا. اس کے علاوہ اور ادر ایکٹیویٹیز, ہماری میڈیا انگیجمنٹ ہے, ہمارے اسکول ٹریننگ پروگرام ہے. جو 26 کا پلان ہم نے دیا اس میں ایک مین امپورٹنٹ ہم نے دیا کہ ہم لاہور میں انشاءاللہ اس سال ایز اے ان پرائیویٹ کیپیسٹی ہم 50 بیڈ کا ڈیڈیکیٹڈ ایک ریہیب سینٹر بنانے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم نے پلان شروع کر دیا, اسٹارٹ کر دیا کام اس پہ. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اسی سال میں ہم اس کو ایک تیار کر کے اور لوگوں کے لیے فنکشنل کر دیں. اچھا, ابھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ مختلف آنریری کونسل جنرلز نے بھی اس پروجیکٹ میں بڑا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے اور انہوں نے سپورٹ کا بھی اشور کیا ہے. ہم نے ابھی یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے 2026, ہم نے پہلا ہی ایک جو ڈنر تھا اپنے ادارے کی طرف سے
लाहौर में जो ऑनरी कौंसल जनरल्स हैं डिफरेंट एम्बेसीज़ के, उनको होस्ट किया। और एक तो हमने पिछले साल की कारकर्दगी रिपोर्ट उनके सामने रखी, और ये बेसिकली कोई ऐसा मीटिंग नहीं थी, इट्स जस्ट अ नेटवर्किंग डिनर एज अ न्यू ईयर ईव के हवाले से। लेकिन हमने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें बताया कि हम एक रिहैब सेंटर बनाने जा रहे हैं और इसमें हमें आप सपोर्ट करें। बल्कि कुछ ऐसे ऑनरी कौंसल जनरल्स हैं जिनसे मैंने ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट की कि अगर आप प्राइवेट किसी के साथ नहीं करना चाहते, आप एक डेडिकेटेड रिहैब सेंटर बना के गवर्नमेंट को आप बना के दें, हैंड ओवर कर दें। आप गवर्नमेंट से बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें जो हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ को देखते हैं हॉस्पिटल्स को, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि लास्ट जब ख्वाजा सलमान साहब और सीनियर मिनिस्टर जो हमारी हैं मैडम मरियम औरंगज़ेब, वो जब PIMH में गए हैं तो उन्होंने उसकी भी अपग्रेडेशन का उधर ऐलान किया, और वो अपग्रेडेशन आई थिंक सो हो भी रही है उधर। तो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। और जब आपको पता है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जब डिफरेंट एम्बेसीज या कोई ऐसे जो मिशंस हैं, डिप्लोमेटिक मिशन, वो इसमें इंगेज होंगे, जब वो इसमें सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और उसके मुस्बत नताइज भी आ सकते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, मुझे आखिर में हमारे बल्कि नाज़रीन को बताइए कि आपके क्रेडिट पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि शीशा कैफ़ेज़ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुआ था वो आपका ये इनिशिएटिव था, जिस पे गवर्नमेंट ने फिर बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स पे करवाया। जी बिल्कुल। मैं जी इस पे थोड़ा सा एक थोड़ी सी इसकी बायो बताना चाहता हूँ कि 2012 में हमने ये कैंपेनिंग शुरू की, और 2012 में शीशा कैफ़ेज़ जो थे लाहौर में, पहले हमें नहीं आइडिया था ये क्या है, एक रेस्टोरेंट है जी, हुक्का आ गया। तो जब हमने स्टडी की इस पे हमारी टीम ने, और उस वक्त जो सारी टीम थी 2012 में, और हमने 11 कैंट पे 12 में हमने एक प्रॉपर कैंपेन शुरू कर दी। और उस वक्त नूरुल मीन मेंगल साहब जो आजकल सेक्रेटरी हाउसिंग हैं, वो एट दैट टाइम ही वाज DCO लाहौर, तब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर था, DCO होता था। तो मेंगल साहब ने उसमें हमारे साथ बहुत सा काम किया, और हमने उस पर कैंपेन शुरू की। हमने देखा जाके शीशा कैफ़ेज़ बेसिकली, लोग अक्सर कहते हैं कि हम दुबई जाते हैं, डिफरेंट जगह जाते हैं, हुक्का है ये पी सकते हैं। हुक्का तो देखें हमारे बुज़ुर्ग भी, अगर हम बचपन की बात करें, बचपन में पीते रहे, अभी भी कई गांव देहातों में पीते हैं, लेकिन वो उसके साथ नशा तो नहीं करते ना, जो सब्सटेंसेस है डिफरेंट, वो तो नहीं मिलाते। अब हम कैफेज में ये एक्टिविटीज हैं। हमारे यहाँ क्या था बदकिस्मती से कि गुलबर्ग वाज जो MM आलम रोड है, इज़ द हब ऑफ द शीशा कैफे, नोटोरियस। हाँ सर। उसके बाद फिर जो शादमंद मार्केट है, वो फिर जो मुस्लिम टाउन मोर है, जो कॉलेजेस हैं, उसके पास सारा था ये कैफ़े। और हालांकि ये तो पाबंदी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो टबैको एक्ट है उसके तहत, लेकिन बदकिस्मती से मिलती रही। और फिर ये हुआ कि हमने 2012 में कैंपेन शुरू कर दी। जब एक स्टडी रिपोर्ट आ गई, कैफ़ेज़ एसोसिएशन लाहौर हाई कोर्ट में चली गई, तब उमर अता बंदयाल साहब थे लाहौर हाई कोर्ट में, उनके पास केस चला गया, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फिर इसको, जब नूरुल मीन मेंगल साहब भी उसमें पेश होते रहे, हम भी जाते रहे, तो कोर्ट में जब वीडियोज़ दिखाई गई नौजवानों की कि जो हरकत व सकनात कर रहे हैं, इवन के आप सुन के हैरान होंगे कि ये जो कैफ़े है कैबन, उसके साथ ही उन्होंने वॉशरूम भी दिया होता था कि आप इधर ड्रग यूज़ करें या जो मर्ज़ी करें। तो आप ये देखें कि हमारा मुआशरा किस तरफ हम यूथ को लेके जा रहे थे। तो ये बंद करवाना, इस पर क्रैकडाउन करना ज़रूरी था। तो उस वक्त मुझे याद है कि लाहौर में 360 कैफ़ेज़ थे, मेरे पास आज भी लिस्ट है। तो हमने उस पर भरपूर काम किया और उनको सील करवाया, और सील करवाने के बाद वो फिर खुल जाते थे, फिर हमने उस पर काम किया। फिर ये था कि हाई कोर्ट ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन का कहा, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, DCO को उन्होंने कहा कि आप एक्शन करें। और उसके बाद फिर ये चीज़ बढ़ती सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जमाली साहब थे, उनके पास एक बेंच था, उसमें ये समाअत थी, तो उन्होंने फिर ऑर्डर किए। तब प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब थे। सही। मियां नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने इस पे जो एक ऑर्डर था वो निकाला कि शीशे की इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, शीशे को कैरी करना, डिस्प्ले करना, उस पे पाबंदी है पाकिस्तान में, और अभी टिल अब तक। लेकिन बदकिस्मती से अभी भी कुछ जगह पे थोड़ा बहुत नजर आता है, लेकिन काम करिए, लेकिन कुछ लोग अगर छुप के कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो इस वक्त शीशा कैफ़े जो
उस वक्त एक ओपन था 2012, 13, 14 में। अब वो आप देख कल्चर लें, नहीं अब वो कल्चर नहीं है। अब एक दो और नए ट्रेंड आ गए हैं, आप देखा होगा ई सिगरेट आ गए हैं लोगों के पास, उस पर भी हम काम कर रहे सही। हैं और इंशाल्लाह उसके भी आप देखेंगे जल्द मुस्बत नतीजे नज़र आएंगे सही। आपको। मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बल्कि हमारे नाज़रीन को अवेयर किया कि आजकल जो कल्चर है उसके ख़िलाफ़ आप क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। नाज़रीन, हुकूमत मंशियात के ख़ात्मे के लिए पुरज़्म है, प्राइवेट सेक्टर भी इस हवाले से बहुत काम कर रहा है। जिस तरह ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के मोहसिन ज़ुल्फ़िकार साहब हैं, ये काम कर रहे हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस लानत से बचें और अपने मुआशरे को बचाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।